جب راستہ پار ہو گئے وہ چلے گئے ادھر، تو قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بن دیکھے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ ہمارے لیے کوئی خدا بنا دیں تاکہ ہم دیکھ کے عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا تمہیں شرم نہیں آتی کہ انسان بھی کوئی خدا بنا سکتا ہے؟ ارے جس کو بنایا جاتا ہے وہ خدا تھوڑی ہوتا ہے، خدا مخلوق کو پیدا کرتا ہے نا، مخلوق تھوڑی خدا بناتی ہے۔ آپ نے ان پہ ناراض ہوئے، ڈانٹا۔ تو یہ ان کی نفسیات کو سامری نے سمجھ لیا، اور جب سامری نے سمجھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، 1 مہینے کا کہہ کر لگ گئے آپ کو اس کے منہ میں ڈال دی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ پیتل کا بچڑا اچھلنے کودنے لگا، آواز نکالنے لگا اس مٹی کی وجہ سے۔ قوم نے کہا یہ تو پیتل کا ہے لیکن چلتا پھرتا ہے، اسی کو اس کے آگے ہاتھ جوڑ دی، اس کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے اسی کا ذکر یہاں فرمایا کہ تم کو تو سب نشانیاں ہم نے دکھائی تھی، اس کے باوجود تم نے بچڑے کی پوجا کی، بچڑے کی عبادت کی تم نے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کے بدلے میں پھر تمہیں قتل کیا گیا، یعنی تمہارے باپ داداؤں، اس کی سزا یہ ہوئی کہ انہیں قتل کیا گیا، بلکہ بچڑا جلا دیا گیا، اس کو پانی میں بہا دیا گیا، تو ان کو بچڑے سے اتنا پیار ہو گیا تھا، اس کی راکھ جس پانی میں بائی انہوں نے وہ پانی پی لیا۔ بنی اسرائیل کو اتنا بھا گیا تھا وہ بچڑا، اتنا پیار کرنے لگے تھے اس سے، وہ پانی پی لیا۔ تو جنہوں نے پانی پیا اللہ نے ان کے چہرے بدل دیے، مسک کر دی، سور اور بندر کی طرح کر دی ان کے چہروں، ان کے چہرے بدل دیے گئے۔ اس کا ذکر کیا گیا یہاں کہ تم آج آئے ہو میرے محبوب کے پاس سے کہنے کے لیے قرآن لکھا ہوا اتارو تم ایمان لیں گے، تم کیا ایمان لاؤ گے؟ تمہارے باپ داداؤں کے کرتوت یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی اور کرتوت قرآن نے گنایا کہ تم وہی ہو نا نبیوں کو قتل کرنے والے، تم نے نبیوں پر ایمان لانے کے بعد ان کو قتل کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو تم نے آرے سے چیر دیا ہے، حضرت زکریا کو آرے سے چیرا، حضرت ارمیہ علیہ السلام کو تم نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تم نے شہید کیا۔ قرآن مقدس نے کہا کہ اور پھر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پاک اور کواری ماں جناب مریم پر تم نے زنا کا الزام لگایا، تم وہ قوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوت بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تم نے معاذ اللہ کہا۔ پھر اس کے بعد جب تم کو ہم نے بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے کہا کہ یہ کہہ گئے کہ سمینا و اطاعنا کہتے ہوئے کہ ہم ایمان لائے اور اطاعت کی، بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، تو تم جو ہے ایسے داخل ہوئے سمینا و عصینا کہہ کر کہ ہم نے سنا اور سننے کے بعد نافرمانی کی، تم یہ بات کرتے ہو؟ تم کیسے ہو؟ اس کا مطلب یہودیوں کی ساری گندگی ان کا آپریشن کیا گیا، ان کے سارے عیب کھول دیے گئے۔ مسلمانوں کو چاہیے یہودیوں سے ہوشیار رہیں، یہ قوم کسی کی نہیں، نبیوں